إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد خلیفہ چننے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا اس طریقے کے بارے میں پڑھیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ان کی زندگی کے آخری لمحات میں بھی امت کے اتحاد اور مستقبل پر مرکوز رہی. باوجود اس کے کہ وہ دردناک زخموں سے دوچار تھے، بلا شبہ یہ ان کے گہرے ایمان، خلوص اور بے لوثی کا مظہر تھا. ان نازک لمحات کے دوران آپ نئے خلیفہ کے انتخاب کا ایک نیا اور بے مثال طریقہ ایجاد کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ اسلامی ریاست کی سیاست کے بارے میں ان کی سمجھ کا ٹھوس اور واضح ثبوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر جانشین مقرر کیے بغیر آپ سے پہلے انتقال کر گئے تھے، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے بزرگ صحابہ سے مشورہ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ وہ جانشین مقرر کریں تو انہوں نے کچھ دیر سوچا، پھر انہوں نے ایک مختلف طریقہ اختیار کیا جو حالات کے موافق تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تمام لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور بزرگی پر متفق تھے. اس لیے تصادم کا امکان نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قول و فعل میں دکھایا تھا کہ ابو بکر اقتدار سنبھالنے کے سب سے زیادہ اہل ہیں. جب ابو بکر نے عمر کو اپنا جانشین مقرر کیا تو وہ جانتے تھے کہ تمام صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانے کے بعد اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے سب سے زیادہ مضبوط اور قابل ہیں. چنانچہ انہوں نے بزرگ صحابہ سے مشورہ کر کے انہیں خلیفہ مقرر کیا اور کسی نے ان سے اختلاف نہیں کیا. چنانچہ اتفاق رائے ہو گیا اور سب نے عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی. نئے خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ شورا کو مخصوص افراد تک محدود رکھنے پر مبنی تھا. آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 6 کا انتخاب کیا جو سب کے سب بدر میں موجود تھے، اور ان سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت راضی تھے. یہ سب خلیفہ بننے کے لیے موضوع تھے، حالانکہ وہ عہدہ کے لیے اپنی اہلیت میں مختلف تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ انتخاب کس طرح کیا جائے اور اس میں کتنا وقت لگنا چاہیے، اور آپ نے ووٹوں کی تعداد بتا دی جو خلیفہ کے انتخاب کے لیے کافی ہوں گے. آپ نے طریقہ کار پر نظر رکھنے اور مختلف امیدواروں کے ووٹوں کی مساوی تعداد کی صورت میں فیصلہ کن ووٹ ڈالنے کے لیے ایک آدمی کو مقرر کیا. آپ نے کچھ لوگوں کو کارروائی پر نظر رکھنے کا حکم دیا اور جو بھی جماعت کے خلاف جائے اس کے لیے سزائیں مقرر کی. آپ نے یہ حکم دے کر انتشار کو روکنے کی کوشش کی. اس سلسلے سے تفصیلی بحث اس طرح ہے. شورا کے لیے آپ نے افراد کی تعداد کو مقرر کیا تھا، اور جنہیں مقرر کیا تھا وہ یہ تھے: علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم. سعید بن زید کو آپ نے ان لوگوں میں شمار نہیں کیا، حالانکہ وہ ان آدمیوں میں سے تھے جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا تھا. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قبیلہ بنو عدی سے تھا، یعنی کہ اس قبیلے سے تھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا. آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے میں سے ایک کے گھر جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے سے مشورہ کریں.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان میں صرف مشیر کے طور پر موجود تھے۔ اس مشاورتی دور میں نماز کی امامت صہیب رومی نے کی تھی، اور المقداد بن الاسود اور ابو طلحہ الانصاری کو انتخابی کارروائی کی نگرانی کا حکم دیا گیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے 3 دن کی مدت مقرر کی، جو کافی تھی۔ اگر انہوں نے اس سے زیادہ وقت لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گہرا تنازع پھیل جائے گا، اس لیے آپ نے ان سے فرمایا 4تھا دن ایسا نہ ہو کہ تم پر کوئی سردار نہ ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ آپس میں ملاقات کریں اور آپس میں مشورہ کریں۔ صحیح روایت میں ہے کہ ابن سعد نے ایسے سند کے ساتھ نقل کی ہے جس کے لوگ ثقہ ہیں، جس کے مطابق عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صہیب سے کہا 3 دن تک لوگوں کی امامت کرو اور مردوں کے اس گروہ کو گھر میں چھوڑ دو۔ جب وہ کسی آدمی پر راضی ہو جائیں تو جو ان سے اختلاف کرے اس کی گردن مارو، یعنی اسے قتل کر دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جو کوئی اس گروہ کے خلاف جائے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے۔ جب تم سب ایک ہی آدمی کو اپنا لیڈر مان رہے ہو تو تم لوگوں کو اسے مار دینا چاہیے جو تم لوگوں کی یکجہتی کو نقصان پہنچانے یا تمہارے اتحاد میں خلل ڈالنا چاہتا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مشورہ دیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ مجلس میں موجود رہیں، لیکن وہ کوئی کردار ادا نہ کریں۔ آپ نے کہا اگر 3 آدمی ایک آدمی پر راضی ہوں اور 3 دوسرے آدمی پر راضی ہوں، پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف رجوع کریں اور ان دونوں گروہوں میں سے جس کو وہ پسند کریں وہ اپنے میں سے ایک آدمی کو چن لیں۔ اگر وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا حکم قبول نہیں کرتے تو اس گروہ کے ساتھ چلے جائیں جس میں عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو طلحہ انصاری سے کہا اے ابو طلحہ، اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کی تائید کی ہے، انصار میں سے 50 آدمیوں کو چن لیں تاکہ وہ اس گروہ کو ترغیب دیں جب تک کہ وہ ایک کا انتخاب نہ کر لیں۔ آپ نے مقداد بن اسود سے کہا جب تم مجھے میری قبر میں رکھ دو تو اس گروہ کو لے جا کر ایک گھر میں اس وقت تک رکھنا جب تک کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو منتخب نہ کر لیں۔ اس طرح عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ختم ہو گئی۔ آپ نے شورا کے لیے ایک بے مثال نظام قائم کیا، مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شورا کا اصول پہلے سے قرآن و سنت میں بیان کیا جا چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس اصول کو پہلے ہی لاگو کر لیا تھا، اور یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا تعارف نہیں کروایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہی اصولوں پر عمل کیا تھا جو اصول قرآن و احادیث میں بیان کردہ تھے اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمل کیا تھا۔ آگے کی باتیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔